بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اللہ رب العزت کا شکر کیسے ادا کیا جائے، اور کچھ ایسی دعائیں، کچھ ایسی احادیث جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو کہ میری اپنی زندگی پر میں نے اپلائی کرتی ہوں۔ میرا ایمان ہے، میرا دین ہے، جس طرح میرے اللہ پر ایمان ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اسی طرح میرا اللہ رب العزت کے کلام پاک پر ایمان ہے، کیونکہ یہی میرا سارا کچھ ہے۔ میری زندگی، میری موت، میرا خوشی، میرا غم، سب کچھ یہی ہے۔ کیونکہ جب ہم اللہ رب العزت کی کلام پاک کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک وہ نعمتیں بھی عطا کرتا ہے جو کہ ہم نہیں مانگتے، بن مانگے ہمیں عطا کرتا ہے۔ اچھا محترم سامعین، مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ جو چیزیں ہیں وہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ وہ کس حوالے سے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ مینس کہ آپ لگا لیں کہ 100 میں سے 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب وہ اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ پاک انہیں عطا کر دیتا ہے۔ جب اللہ پاک کو چیز انہیں عطا فرماتا ہے تو اسی ٹائم بجائے شکر ادا کرنے کے ان کے منہ سے الفاظ کیا نکلتے ہیں، اوہو مجھے پتا ہوتا تو میں کچھ اور مانگ لیتا۔ یعنی جو چیز اللہ پاک نے اس کے دعا قبول کی ہے، جو چیز اللہ پاک نے اس کو عطا کی ہے، اس پہ وہ شکر نہیں کر رہا، وہ افسوس کر رہا ہے۔ افسوس کس بات کا کہ مجھے پتا ہوتا میں کوئی اور کچھ اور مانگ لیتا۔ تو یہ سب سے زیادہ ایک آپ سمجھیں کہ ناشکری کی نشانی ہے۔ یہ ناشکری ہے جب اللہ پاک آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ آپ کی دعائیں سنتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اللہ پاک سے میں نے یہ دعا مانگی، اللہ پاک نے مجھے یہ دعا میری قبول نہیں کی، اللہ پاک میری دعائیں قبول نہیں کرتا، فلاں بندے سے کہنا تو میرے لیے دعا کر، فلاں ہے تو میرے لیے دعا کر۔ بھائی تم میری دعائیں ضرور کروائیں، ضرور دعائیں، کیونکہ یہ بھی احادیث میں ہے کہ دوسروں سے دعا کرواؤ، لیکن حالات بھی ایسے پیدا کرو کہ کہنے کی بجائے لوگ خود آپ کے لیے دعا کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو چیز ہمیں ملی ہے، ہمارے مانگنے پہ ملی ہے، تو ہم شکر ادا کریں کہ اللہ ہمارے قریب ہے، اللہ پاک ہمیں سنتا ہے۔ تو جب ہم شکر ادا کریں گے تو ہمیں مزید نعمتیں عطا ہوں گی، ہمیں مزید اللہ پاک کا جو فضل ہے وہ عطا ہوگا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم بجائے شکر ادا کرنے کے ہم مزید ہرس میں پڑ جاتے ہیں، ہم مزید لالچ میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں ہم کہتے ہیں جی اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اللہ کیوں نہیں سنتا جب اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں عطا کرنے والا ہوں؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ پاک کا تو کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اللہ پاک تو بار بار فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ تو بجائے دوسروں سے مانگنے سے بہتر نہیں کہ ہم اس سے مانگے جس سے مانگنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی، جو جس سے جتنا زیادہ مانگے اتنا ہی زیادہ عطا کرتا ہے۔ آج ہم کسی کے بھی پاس چلے جاتے ہیں، یہ پریکٹیکل لائف ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ میں جو بات آپ سے کر رہی ہوں تو میں ان سب سے ہٹ کے ہوں، میں بھی اس دنیا کا حصہ ہوں۔ تو جب ہم سے کوئی چیز ایک سے دوسری بار مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں لو جی یہ تو پیچھے ہی رہ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بار بار کہتا ہے کہ میرے پاس ایک دفعہ میرا بندہ آئے تو صحیح، اگر میں اس کی نہ دعا سنوں، نہ میں اس کی دعا پوری کروں تو پھر کہنا، لیکن سچے دل سے آؤ تو صحیح، اللہ سے مانگ کے دیکھیں تو صحیح۔ لیکن جب ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے پھر ہم ناشکری پہ اتر جاتے ہیں۔ تو پلیز جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے، آپ کی جو بھی دعا قبول ہوتی ہے، سب سے پہلے اللہ کا اتنا شکر ادا کریں، اتنا شکر ادا کریں کہ اگلی دعا جو ہے وہ بن مانگے پوری ہو جائے۔ کیونکہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ایک ایسا ٹائم بھی آتا ہے جب ہمارے ابھی دل میں ہم سوچتے ہیں، دل میں ہم اس بات کا خیال اپنے دل و زبان پہ نہیں لاتے، دل میں اور ذہن میں خیال لے کے آتے ہیں، اللہ پاک فوری طور پہ وہ چیز ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
تو شکر ادا کرنا سیکھیں. بن مانگے اللہ پاک تو ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے, اللہ کے نبی کو یاد نہیں کرتے, اللہ کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے. اللہ نے جو وعدہ کیا وہ تو ان کے ساتھ بھی پورا کر رہا ہے. رزق تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شریک بنتے ہیں, جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ہر اس انسان کو جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کو میں رزق دوں گا. تو مجھے یہ بتائیں, ہم تو الحمدللہ بے شک ہم اللہ کے گناہ گار بندے ہیں, لیکن ہم ہیں تو اللہ کے بندے, ہم ہیں تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی. تو یہ ہمارے لیے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی ہمارے لیے یہ دیکھیں کہ اللہ کی محبت ہے الحمدللہ کہ ہم مسلمان اس نے ہمیں پیدا کیا. تو پلیز اسی بات کا شکر ادا کر دیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, تو نے ہمیں مسلمان بنایا, تو نے اپنے نبی کا امتی بنایا, ہمیں بخشش کا وسیلہ ہماری کا بنایا. ورنہ دن میں پتہ نہیں کتنے ہم لوگ گناہ کرتے ہیں, کتنی بھول بھلائیاں کرتے ہیں, کتنے جھوٹ بولتے ہیں, کتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ دھوکہ کرتے ہیں, یعنی بہت کچھ ایسا کرتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹی غلطی بھی کرتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے. ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں نہیں جی یہ تو کوئی گل نہیں, چھوٹی جنی غلطی ہے, خیر ہے نہ کہ چلتا ہی ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن بات کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بھی ہم اللہ کے بندے ہیں اس کی بات کا شکر ادا کریں تو میرا خیال ہے کہ نسلیں بھی شکر ادا نہیں کر سکتی, کیونکہ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو بہت کچھ اسے عطا ہوتا ہے. یہی سمجھ لیں کہ کیا پتہ آپ کو اللہ ہی بس میں اب مزید آپ سے کیا کہوں, بس اتنی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو فوری شکر ادا کیا کریں. اور دوسرے نمبر پہ ایک چیز جو میں نے آپ سے اور کرنی تھی کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی پریشانی آتی ہے, کوئی بھی پریشانی آئے, تو بجائے منہ سے یہ الفاظ کرنے کے کہ ہم تو جو ہے وہ مایوس ہونے کے یا یہ الفاظ بولنے کے کہ پتہ نہیں ہوں رگو ہونا کی ہے, ٹھیک ہے, نہیں. جب بھی کوئی بھی آپ کو پریشانی آتی ہے, ذہن میں کوئی آپ کو بیماری آتی ہے, یعنی آپ کے سر میں درد ہے, حتیٰ کہ وہی بات ہے کہ آپ کے سر میں درد ہے, آپ کے بخار ہو گیا ہے, کوئی بھی آپ کو پریشانی, آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو کوئی پریشانی ہے, یا کوئی آپ کا دوست ہے, باپ جو آپ کا پیارا ہے آپ سے دور ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی بھی پریشانی آتی ہے, آپ نے پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے, کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے دل میں کہ ہم پڑھیں گے تو پتہ نہیں بس فلاں بندے نے کہہ دیا تو لہٰذا پڑھ کے دیکھ لو کیا ہوتا ہے. ایسا نہیں, یقین اور ایمان کے ساتھ. جس طرح اگر آپ کا اپنے اللہ پہ ایمان ہے, اسی طرح آپ کا اللہ کے کلام پاک پہ اور احادیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونا چاہیے. یعنی ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے, ہمارے ذہنوں میں یہ بنا ہوا ہے کہ یہ جب ہم پڑھتے ہیں یہ تو صرف اور صرف جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے, دنیا سے جاتا ہے, تو یہ تبھی پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ یہ پڑھو گے تو اس سے بہتر چیز آپ کو عطا ہوگی. اگر جو چیز آپ کی گمی ہے اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے تو وہ بلکہ ملنی ہی وہ ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے, وہ چیز آپ کو ملنی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب ہمیں اللہ تعالیٰ جب ہمارا ایمان ہے تو اللہ پاک وہ بھی عطا کرتا ہے, اس سے مزید بہتر چیز بھی عطا کرتا ہے, لیکن ایمان شرط ہے. ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے. ذرا سا بھی ایک تنکے جتنا بھی جو ہے نا, سمجھیں کہ ایک جو ہے چھوٹا سا جیسے کہ ایک پسا ہوا آٹا ہے, پسا ہوا آٹا اس کا ذرہ دیکھا ہے, کوئی ایک ذرہ, اس جتنا بھی آپ کے دل میں شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمارا ایمان کامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کے گناہ گار تو ہیں لیکن اس کے پیارے بندوں میں بھی شامل ہو جائیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.